السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 12۔ ناظرین، ایپیسوڈ 11 میں آپ جان چکے ہیں کہ سلطان نے ارسوف کے قلعے کو اور ہاسپٹلرز کے قلعے کو فتح کر لیا تھا اور عیسائیوں کے شہر کیساریہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین، ارسوف کی فتح کرنے کے بعد سلطان قاہرہ چلا گیا اور صلیبی بھی یہی خیال کرنے لگے کہ سلطان اب بار بار پلٹ کر فلسطین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ چند ہی ماہ کا وقفہ ڈال کر سن 1266 میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر فلسطین میں نمودار ہوا۔ سلطان طوفانی یلغار کرتا ہوا آگے بڑھا اور صلیبیوں کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، جسے سفنت کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ یہ قلعہ خاصی بلندی پر واقع تھا۔ اس کے نیچے بڑی گہری خندقیں کھودی ہوئی تھیں، جنہیں عبور کرنا مشکل بلکہ ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے میں ہیکلی جنگجو کثرت سے رہتے تھے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ یہ ٹیمپلر کا ایک گروہ تھا جو بڑے سفاک لوگ تھے۔ وہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے قریب رہتے تھے، اس لیے یہ ہیکلی یا ٹیمپلرز مشہور ہو گئے۔ شروع میں ان کا مقصد صرف خدمت خلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں یہ ایک جنگجو فرقہ بن کر نمودار ہوا اور مسلم دشمنی کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ناظرین، ان سب نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کریں گے اور اسے سفنت پر قابض نہیں ہونے دیں گے، لیکن شاید وہ سلطان کی طاقت، قوت اور اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے ناواقف تھے۔ سلطان بیبرس نے جب ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، اس کے بعد جب اس نے ان پر جان لیوا حملے کیے تو ان جنگجوؤں کے پاؤں سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی۔ سلطان کے تابڑتوڑ حملوں کی وجہ سے ان ہیکلی جنگجوؤں کی لاشیں بکھرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ سلطان نے زوردار حملے کرتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ ناظرین، سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو مزاحمت کرنے والوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے قلعہ میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو مکمل امان دے دی، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی ان سے تعرض نہیں کرے گا اور ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن سفنت شہر میں جو 2000 کے لگ بھگ ہیکلی جنگجو بچے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور ان 2000 ہیکلی جنگجوؤں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا۔ سلطان بیبرس نے ان کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ سفنت کے نواحی علاقوں میں جس قدر پرامن اور بے گناہ مسلمان آباد تھے، اکثر و بیشتر ان پر حملہ آور ہوتے، ان کا قتل عام کرتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے، گھروں کو جلا دیتے اور کچھ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہتے تھے۔ لہذا سلطان کے نزدیک ان کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، اس لیے اس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، سفنت کی فتح پر مسلمانوں نے سلطان بیبرس کو عماد الدین اور سکندر زماں کے خطابات دیے، اور مشہور مورخ فلپ کے مطابق حتیٰ کہ آج بھی سفنت کی فصیل پر ایک کتبہ موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے سکندر زماں عماد الدین۔ ناظرین، سفنت کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے رفاع عامہ کا ایک بہترین کام سر انجام دیا۔ اس نے وہاں دریائے اردن پر ایک عظیم الشان پل تعمیر کروایا۔ اس پل کی تعمیر کے بعد وہاں بھی سلطان نے ایک کتبہ نصب کروایا تھا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کیونکہ آنے والے دور میں دریائے اردن نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا، تاہم سلطان بیبرس کا بنایا ہوا پل آج بھی موجود ہے، لیکن اب یہ خشکی پر آ گیا ہے۔ سفنت شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے فلسطین کے مشہور و معروف شہر یافا کا رخ کیا۔ یافا کا موجودہ نام تل ابیب ہے اور یہ صہیونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ سلطان بیبرس قاہرہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سیدھا اس نے یافا کا رخ کیا۔ ان دنوں یافا صلیبیوں کا ایک بہت بڑا مرکز شمار کیا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے جان توڑ کر سلطان بیبرس کا مقابلہ کیا۔ وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ یافا شہر ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، لیکن سلطان نے اس انداز میں اس قدر زندہ دلی، جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یافا پر اپنے لشکر کے ساتھ حملے شروع کیے کہ سلطان کی صرف 12 گھنٹے کی یلغار کو
یافا کے جنگجو برداشت نہ کر سکے اور یافا کو سلطان نے فتح کر لیا اور قلعہ کی فصیل پر سلطان نے اپنا پرچم لہرا دیا۔ ناظرین، یافا کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک انتہائی اہم قلعے ثقیف ارنون کا رخ کیا۔ یہ شہر اور قلعہ دمشق اور ساحل سمندر کے درمیان واقع ہے اور مانیال شہر سے نزدیک پڑتا ہے۔ ناظرین، ارنون ایک شخص کا نام تھا جس نے یہ آباد کیا تھا، لہٰذا اس کے نام پر یہ ثقیف ارنون کہلایا۔ یہ انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا۔ ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع ہونے کی وجہ سے اس کے استحکام میں واقعی مزید اضافہ ہوا تھا۔ ناظرین، یہ قلعہ سور اور سیدا شہر کے ساحلی علاقوں کو آباکا اور دمشق سے ملانے والے جنوبی درے کے قریب واقع تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اس بنا پر بھی تھی کہ یہ جنگجو ٹیمپلرز کا مرکز تھا اور انہوں نے یہاں اپنی عسکری طاقت اور قوت جمع کر رکھی تھی۔ ناظرین، اس قلعہ کو دو وجہ سے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ انتہائی بلندی پر واقع تھا اور دوسری وجہ کہ اس کے ناقابل تسخیر ہونے کی یہ تھی کہ یہ ٹیمپلرز کا مرکزی شہر تھا اور یہاں انہوں نے اپنی ساری قوت جمع کر رکھی تھی۔ ناظرین، یہ قلعہ ایک عمودی چٹان پر بنایا گیا تھا۔ دریائے لیتانی سے اس کی بلندی 1500 فٹ اور سطح سمندر سے یہ 2199 فٹ بلند تھا۔ اس کی فصیل کا ایک حصہ پتھروں کی چنائی سے اور دوسرا حصہ چٹانیں تراش کر بنایا گیا تھا اور ان چٹانوں کی وجہ سے اس کے استحکام میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ ناظرین، مورخین کہتے ہیں کہ اس قلعے کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 490 مربع گز تھا۔ اس کی فصیل کی چوڑائی 99 فٹ، فصیل کی بلندی 57 فٹ اور کہیں فصیل کی بلندی 73 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ اس قلعے کے جنوب اور مغربی حصے کی طرف ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم خندق تھی جو ٹھوس چٹان کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ یہ خندق کہیں سے 48 فٹ گہری اور کہیں سے اس کی گہرائی 140 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ناظرین، اس خندق میں چٹانیں کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے تھے جن کے اندر پانی کے میٹھے چشمے جاری تھے۔ اس قلعے کی عمودی دیواریں گھاٹیوں کے کنارے سے اوپر اٹھائی گئی تھیں اور ان کے کونوں پر بلند اور مستحکم برج بنا دیے گئے تھے۔ انہی برجوں کے اندر بیٹھ کر یہاں کے محافظ قلعے کی حفاظت کرتے تھے، جن کی وجہ سے قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس قلعے کی فصیل سے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کے کسی حصے کو مسمار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فصیل کا زیادہ حصہ چٹانوں پر مشتمل تھا جنہیں تراش کر فصیل کی شکل دی گئی تھی، اور کچھ حصہ اتنے چوڑے چوڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا کہ ان کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ فصیل کے اوپر جو پتھروں کے بڑے بڑے مستحکم برج بنے ہوئے تھے، ان کے اندر یہاں کے جنگجو تیروں اور پتھروں کے ڈھیر لگائے رکھتے تھے اور حملہ آوروں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر کے انہیں پسیا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ناظرین، اس قلعے کے جنگجو محافظوں کا خیال تھا کہ عام حالات میں اس قلعے پر قبضہ کرنا تو کجا، اس پر حملے کا تصور کرنا بھی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسے مجاہد، ایسے ناقابل تسخیر حکمران بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو صرف ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حالت سلطان بیبرس کی تھی۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے اس قلعے کو کیسے فتح کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔